آج ہم نے اتنے سارے برگر کیوں منگوائے اور ان برگر کی چوکیداری پر مجھے کیوں کھڑا کیا گیا، یہ سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کر پتہ چلے گا۔ آج صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، میں گھر میں سکون کر رہا تھا تو وقاص بھائی کی کال آئی کہ آج اسٹوڈیو میں آج چیلنج والی ویڈیو بنانی ہے۔ تو میں نے نہانے کے بعد تیاری وغیرہ کر لی اور چل دیا اپنے اسٹوڈیو کی طرف۔ جیسے ہی میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوا تو وہاں پر بڑے بھائی وقاص بھی اور حسین بھی میرا انتظار کر رہے تھے، جنہوں نے بہت زیادہ برگر منگوائے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا آج تو دہاڑی لگ ہی گئی کیونکہ اتنے زیادہ برگر تھے اور میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ میں نے برگر کھانے کی کوشش کی تو وقاص بھائی نے کہا کہ آپ ایسا نہ کرو، پہلے گیم کھیلیں گے پھر اس کے بعد آپ یہ برگر کھا سکتے ہو۔ ابھی ہماری باتیں چل ہی رہی تھی تو میری نظر ایک مزدور پر پڑی تو میں نے پوچھا کہ یار آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حسن بھائی نے کہا کہ میں گیم کی تیاری کر رہا ہوں۔ بقایا میں مزدور شزدور ہوں نہیں۔ پھر میں نے حسن سے کہا اتنی زیادہ تیاری کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح گیم میں ہے کون کون سی چیزیں؟ تو اس نے کہا آپ تھوڑا سا ادھر دیکھیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہاں پر مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ سبز مرچیں رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آج میرے ساتھ برا ہونے والا۔ کافی دیر کے بعد ہماری ویڈیو کا سیٹ اپ مکمل ہو گیا۔ میں نے حسن بھائی کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ بھائی آج پیمپ ایسا سے مارنا، مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی اور میں نے برگر کھانے ہیں۔ حسن بہت زیادہ نخرے دکھا رہا تھا تو وقاص بھائی نے کہا کہ چھوڑو قاری صاحب، آج آپ خود ہی جلاد بن جاؤ، آپ پیمپ اٹھا لو، جو بھی برگر اٹھانا ہے آپ نے اس کو مارنا ہے۔ تو ہلکا سا ٹیسٹ میں نے نینو کے اوپر کیا۔ نینو نے کہا اگر قاری صاحب ماریں گے بھائی میں تو نہیں کھیل رہا، میں تو جا رہا ہوں، یہ رہے آپ کے برگر۔ اجازت بھی وقاص بھائی نے دی تھی اور پہلا مرغا بھی وقاص بھائی تھا۔ کافی ساری کوشش کرنے کے بعد مجال ہے وقاص بھی ایک بھی برگر اٹھا سکے وہ میرے آگے۔ ہم نے اپنی فنی ویڈیو کے لیے 1 گھنٹہ لگایا اور فائنلی ہماری ویڈیو تیار ہو گئی۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ایک برگر کو ہاتھ مارا اور اس کو وحشیانہ طریقے سے کھانے لگا۔ ویڈیو کھانے کے بعد اور برگر بنانے کے بعد میں نے کہا چلتے ہیں اوپر اپنی زو کا چکر لگاتے ہیں۔ جیسے ہی میں اوپر چڑھا تو ماشاءاللہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارا گھر کم اور اسٹوڈیو زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر بھی نینو جمیل کی ویڈیو کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا اب بندہ کہیں پر سکون بھی نہیں کر سکتا، پھر میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو چھوٹے بھائی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے پاس جا کر ایک جادو والی جپھی ڈالی، کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد باتوں ہی باتوں میں نے پوچھ لیا اگر آپ کی ویڈیو میں کھانے والی چیزیں تو میں بھی ٹھہر جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا آج ہماری ویڈیو میں صرف اور صرف پانی ہے، آپ نے ٹھہرنا ہے تو ٹھہر جاؤ۔ تو بھائی میں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنے لیے بھلائی سمجھی، پھر میں چل دیا اپنی زو کی طرف اپنے پیٹس کا حال حوال جاننے کے لیے۔ جیسے ہی میری نظر زو پر پڑی تو وہاں کا ٹینٹ نیچے گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے جانور بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرے جانوروں کی پریشانی مطلب میری پریشانی۔ اس کے بعد میں چلا گیا ٹینٹ کے نیچے ٹینٹ کو سیدھا کرنے کے لیے تو وہاں جا کر دیکھا جو اس کے بیچ کی بانس تھی وہ گری ہوئی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور ٹینٹ سیدھا کیا، پھر میں چلا گیا اپنی زو کے اندر۔ جیسے ہی میں اندر انٹر ہوا تو مجھے اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ سب سے پہلے میں نے جلالی لیٹے، اس کے بعد میں نے اپنے پیٹس کی گنتی شروع کر دی۔ کبوتروں کے پاس گیا تو میں نے نیچے دیکھا ایک پیارا سا خوبصورت سا کبوتروں کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کبوتر کے بچے کو دیکھتے ہی میری نظر پڑی میرے خرگوشوں کے اوپر جو اپنے گھر کے پاس ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے ہم گرمیوں میں شام کے ٹائم ہوٹل پہ جا کر تکیا وغیرہ لگا کر لیٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ریبٹس اپنے گھر میں خوش تھے۔ میں نے کہا کہ اب جا کر دیکھتے ہیں مرغیاں کہاں پر بیٹھی ہیں۔ مرغیوں کو دیکھنا اس لیے لازم تھا جو کہ سامنے دیوار ہے، اگر شام کے ٹائم مرغیاں اس جگہ پر بیٹھی ہو تو ہمارے پڑوسی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میں اپنی پوری زو کا چکر لگانے کے بعد اطمینان سے آ کر بیٹھ گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں نے یہ والا ولاگ تو بنا لیا، اب اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر وائس اوور کیسے کرنی ہے۔ میں بیٹھے سوچ ہی رہا تھا تو مجھے ایک مسیح نما انسان یاد آیا تو میں نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کو کال کی کہ جہاں زیب بھائی آپ کدھر، آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی۔ تو جہاں زیب بھائی نے کہا کہ سنگت نیاز مند ہوں تو وہ آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے سمجھایا جس سے میں نے یہ ولاگ تیار کیا اور آپ تک پہنچایا۔